لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کا جو باب آج ہمارے سامنے ہے اس کا عنوان ہے من الشرک ارادۃ الانسان بعملہ الدنیا. انسان کا اپنے عمل کے ذریعے دنیا چاہنا یہ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم. شرک میں سے ہے یہ. شرک سے مراد شرک اصغر ہے. اور دنیا چاہنا تو دنیا چاہنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے عمل کے ذریعے سے وہ عمل مراد ہے کہ جس سے اصل میں آخرت چاہی جاتی ہے. آدمی عمل بھی آخرت والا کرے اور چاہے کیا؟ دنیا چاہے. دنیا بھی عمل دنیا کے لیے کرے اور اس سے مقصود دنیا ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کاروبار کرتا عمل کاروبار کے ذریعے سے دنیا چاہ رہا مسئلہ نہیں. ملازمت کرتا نوکری اس کے ذریعے سے دنیا چاہ رہا. ایسی بات ہے کہ مقصود دنیا ہی ہونے والا. تو یہاں بھی کوئی حرج کا مسئلہ نہیں ہے. حرج کا مسئلہ کہاں ہے؟ تو عمل اخروی ہے اور چاہت کیا ہے؟ دنیا. اخروی عمل کے ذریعے سے دنیا مطلوب ہو رہی ہے. یہ اصل موضوع گفتگو ہے. اب اس سے پہلے کا جو باب تھا وہ ریا سے متعلق تھا. ریا اخلاق اور یہ دنیا چاہنے سے متعلق ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ریاکاری میں دنیا چاہنا ضروری نہیں ہے. اصل جو جذبہ وہاں پوشیدہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کی تعریف چاہتا ہے, بٹورنا چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ تعریف لوگ اچھا کریں. یہ ہے بس. یہاں جو بات ہے وہ کیا ہے؟ آدمی نیک عمل کرے اور چاہے کیا؟ جس کو دنیا ملنا چاہیے. ہے نا؟ مال مل جائے, نوکری مل جائے, یا نوکری پر رہے مثال کے طور پر تو نوکری میں ترقی مل جائے, آگے بڑھ جائے. یا مقصود کیا ہے؟ کچھ حاصل کرنا ہے یا دنیا کچھ ملنا چاہیے. تعریف ہو یا نہیں ہو اس سے کوئی پرواہ نہیں. وہاں کیا اصل تعریف ہونا ہے. دنیا ملے اس کی بنیاد پر یا نہیں ملے اس کی پرواہ نہیں. دونوں میں فرق سمجھ گئے. یہاں حاصل کرنا ہے کچھ, تعریف کی بنیاد پر ہوئی بدل تعریف اس سے مقصود نہیں. وہاں کیا تعریف ہونی چاہیے کچھ ملے یا نہیں ملے. دنیا جو چاہنے کی بات ہے اس کی دو حالتوں میں سے ایک حالت ہے. ایک حالت تو یہ کہ ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے اور مکمل طور پر اس سے مقصود اس کا دنیا ہی ذرہ برابر بھی آخرت نہیں ہے اس کے ساتھ. یہ کام کر رہا ہوں تو یہ نیک کام ہے اور اس نیک کام کے ذریعے سے کیا ہے؟ آخرت ملے گی, لیکن مجھ کو دنیا چاہیے. یہ بات نہیں ہے.
مکمل طور پر ذہن میں کون سی چیز ہے؟ نماز پڑھ رہا ہوں کس لیے؟ کس لیے نماز پڑھ رہا ہوں؟ نوکری مل جائے. نماز کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ کاروبار میں برکت ہو جائے. ہوگا یعنی مکمل طور پر کیا ہے ذہن میں؟ دنیا ہے. تو یہ صورت اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عمل آخرت کے لیے ہے نہیں. اور جب آخرت کے لیے عمل ہے نہیں تو پھر آخرت میں کیا ملنا ہے؟ نہیں ملے گا کچھ. تو ایسا عمل کیا ہے باطل رائے کا، اس میں علماء کا کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ مسئلہ ذہن بحث ہے کہ کیا کسی مسلمان کا بھی عمل ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے کہ مکمل طور پر کوئی کام کرے نیکی کا اور مطلوب کیا ہو؟ دنیا ہو سکتا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ذرا معاملے نظر اور یہ بات قابل غور ہے. لیکن اس نیت سے اور اس ارادے سے کیے جانے والے عمل کے سلسلے میں کہ یہ عمل رائے گا ہے، اس کا کوئی ثواب آخرت میں ملنے والا نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو نہیں. مکمل طور پر برباد ہے آخرت کے اعتبار سے، اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو یہ بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ارشاد فرمائی ہے کہ جو دنیا کی نیت سے عمل کرے گا ہم آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے. ایک آیت اس سلسلے میں وہ ہے جس کو یہاں شیخ الاسلام نے نقل کیا اور یہ سورہ ہود کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اس کے کیے کے مطابق ہم پورا اس کو دے دیں گے اور کچھ بھی کمی نہیں کریں گے. اس کی خواہش کے مطابق ہم اس کو دیں گے، ہے نا. لیکن کہا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ اور نہیں ہے. وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے دنیا میں وہ سب ان کا برباد چلا جائے گا اور باطل ہو جائے گا جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں. یہ پہلی آیت کریمہ ہے سورہ ہود کی. دوسری جگہ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہو، آخرت کی کھیتی چاہے، کہا کہ نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کریں گے، نیکیوں کی مزید توفیق دیں گے اور ثواب پر ثواب سے نوازیں گے. اور آگے کا من کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کرنا چاہے تو نؤتیہ منہا، اس میں سے کچھ ہم اس کو دیں گے. پورا کا پورا جتنا چاہ رہا کو یہ دینا ضروری نہیں، کچھ دیں گے منہا، اس میں سے کچھ ہم اس کو دے دیں گے. اور وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ دوسری آیت. اور تیسری آیت ہے سورۃ الاسراء کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ چاہے، عاجلہ مطلب دنیا، آخرت عاجلہ، عاجلہ اللہ بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تو آخرہ کی ضد ہے یہ عاجلہ، جلدی آنے والی چیز دنیا ہے. تو دنیا جو چاہے اللہ تعالیٰ فرمانا کہ عجلنا لہ فیہا، تو ہم اس کے لیے دنیا میں جلدی دے دیں گے، ما نشاء، جو ہم چاہیں گے، اور لمن نرید، اس کے لیے ہم چاہیں گے. جتنا چاہا جا رہا ہے اتنا دینا ضروری نہیں ہے، اور جو چاہنے والا ہے ہر ایک کو ملے یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہم جس کے لیے چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے اتنا دے دیں گے. کہا کہ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بنائیں گے. یصلاها مذموما مدحورا، اس میں ذلیل و حقیر ہو کر وہ داخل ہوگا. پھر آگے کہا ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے، آخرت کا طلبگار بنے، وہ سعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے ویسی کوشش کرے جیسی کوشش ہونی چاہیے. ایسی کوشش سنت کے مطابق، ایک کوشش معتبر اللہ تعالیٰ کی، تو سنت کے مطابق کوشش کرے وہ مومن، اور ایمان کے ساتھ ایسا کرے. یعنی مومن ہو تب آگے فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اس کی کوشش اللہ تعالیٰ کی یہاں قابل قدر ہوگی. اللہ تعالیٰ کی اس کی
کوشش کی قدردانی کی جائے گی، یعنی اس کو نوازا جائے گا۔ یہ 3 آیات ہیں جن میں صریح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا کے طلبگار کو جو دنیا چاہے نا ان کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اب اس سلسلے کی ایک اور آیت ہے، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من کان یرید ثواب الدنیا، یہ دنیا کا ثواب چاہے بدلہ چاہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہی دنیا کا بھی ثواب ہے اور آخرت کا بھی ثواب ہے۔ تو اب اس کا مفہوم وہی جو پچھلی آیتوں کا ہے یا الگ ہے کچھ مفہوم؟ حاصل ہونے کا کوئی مطلب نہیں کہ جو دنیا چاہ اللہ تعالیٰ کیا دنیا اور آخرت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ یہ دنیا ہی چاہ رہا ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کو دنیا دے گا اور آخرت سے یہ کیا ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ اس میں تحریک ہے، تحریض ہے، ترغیب ہے، اس بات کی کہ دنیا چاہتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ کیا صرف دنیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، آخرت بھی ہے۔ تو حقیقی سودا کیوں کرتے، بڑا سودا کرو نا، صرف دنیا اللہ تعالیٰ سے کیوں مانگتے ہو؟ کیا مانگو، آخرت بھی مانگو نا، وہاں کا اجر بھی تم کو چاہیے، وہ بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اس کے لیے بھی کوشش کرو، اس کی بھی نیت کرو۔ تو ترغیب دی گئی گویا کہ، اور ابھارا گیا کہ چھوٹا سودا نہیں کرنا، حقیر پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ عظیم سوچنا، اونچا سوچنا، اس بات کی ترغیب دی گئی۔ تو یہ پہلی صورت ہو گئی، کون سی صورت؟ دنیا جانے کی صورتوں میں سے پہلی صورت کیا کہ صرف اور صرف عمل صالح کے ذریعے سے دنیا ہی مقصود ہو، آخرت کے ارادے کا کوئی اس میں دخل ہی نہ۔ تو ایسا عمل کیا مکمل طور پر مردود ہے، ناقابل قبول ہے، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ اور نصیب نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی عمل کرے، آخرت بھی چاہتا ہو تب دنیا بھی چاہتا ہے، دونوں نیتوں کو شامل ہے، دو نیتوں، ایک نیت کون سی ہے، آخرت کی، اور ایک نیت کیا ہے، دنیا کی۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ ایک نیت میں کئی نیتیں کر سکتے یا نہیں کر سکتے، کر سکتے، نیت اخروی ہی ہو تو، یعنی سارے نیت ہو تو سارے نیت ایک کی جگہ کئی نیتیں کر سکتے ہیں، جیسے اب ایک مثال دی ہے کہ مسجد میں آئے ہم، مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہے، 2 رکعتیں پڑھ سکتے، کتنا وقت ہے، جماعت کے ٹھہرنے سے پہلے ہم کھڑے ہو گئے، 2 سنتیں پڑھ رہا اور ساتھ میں کیا شامل کر لیا، تحیات بھی ہے، سمجھ رہے، تو 2 نیت یہاں شامل کر سکتے، گھر سے نکلے، مقصود کیا ہے، اصل جماعت میں شامل ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ نہیں کیا جن کا خیال ہمارے ذہن میں ہے، کیا ہے وہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم، ایک اٹھنے والے قدم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے اور دوسرے قدم کے ساتھ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ تو آدمی یہ نیت کر دیتا ہے ایسے قدم اٹھاؤں گا، یا تو رہا اس نیت کیا ہے فرض نماز ادا کرنے، لیکن یہ ثواب بھی کروں گا، اور کیا ہے راستے میں چلوں گا نا، نگاہیں نیچے بھی رکھوں گا، نگاہیں نیچے رکھوں گا، کس لیے، تاکہ بدنظری کے گناہ سے بچوں۔ اب ایک قصد اور ارادے کے طور پر اگر برائی سے ایک آدمی بچ رہا ہے تو اس کو ثواب ملے گا نہیں، اس کو ملے گا۔ تو ایک نیت اچھی ہے، بڑی ہے، اس نیت کے ذیل میں اور بھی اچھی نیتیں شامل کر سکتے ہیں، یہاں اس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کس کا ہے، ایک نیت اخروی ہے اور ایک نیت دنیاوی، ٹھیک ہے، تو دنیا اور آخرت کو ملا دیا، تو اب ملانے والے کو اس کے عمل کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس سلسلے میں علماء کے اقوال ہیں۔ پہلا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے
اس عمل میں اگر معمولی طور پر بھی دنیا کو شامل کر لیں گے تو وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا اور اس کا ثواب نہیں ملے گا. سمجھ رہے؟ اس سلسلے میں سختی کی بات بعض لوگوں نے کی، جیسے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے کہا یہاں تک کہ ایک آدمی وضو کرتا ہے، سوچنے کی بات ہے نا، وضو کرتا ہے، وضو اس لیے کر رہا ہے نماز پڑھوں گا، لیکن ساتھ میں اس کا یہ بھی ارادہ ہو رہا ہے کہ وضو کرے گا تو جسم کو کیا ہے ٹھنڈک پہنچے گی، سردی بھی ملے گی، ذرا سکون بھی ملے گا، تو یہ نیت بھی کر لیا. تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نیت شامل کر لی تو اب وہ جو اس وضو سے نماز پڑھے گا نا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا وضو نہیں ہوگا. سمجھ رہے بات؟ نیت خراب ہو گئی، شامل کر لیا دنیا کو. اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سا امر مقبول ہے؟ پچھلا جو باب گزرا ہے اس میں حدیث آئی تھی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہی جائے، وہ خالص ہو نا، تو خالص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ان کو حکم اس بات کا دیا گیا کہ یہ اللہ ہی کی عبادت کرے، کس طرح کرے؟ دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو خالص کرتے ہوئے کرنا ہے. اب اس کو تو آمیزش کر لی گئی نا، ملاوٹ کر لی گئی، اس لیے اس عمل کا اعتبار نہیں ہوگا. اب چونکہ ملاوٹ والا وضو ہو گیا یہ، اس لیے یہ وضو خراب ہو گیا، اور جب وضو نہیں ہوا ہے تو پھر اس وضو سے جو نماز پڑھیں گے وہ نماز نہیں. یہ سختی کی بات ہے، یہ ایک موقف ہے. دوسرا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ نہیں، اگر مقصود نیت ہے، کیا ہے؟ عبادت ہے، اور اس کے ساتھ دنیا بھی ایک آدمی جہالت لے رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا، فرق نہیں پڑتا. تو ان کے پیش نظر کون سی بات ہے؟ تو انہوں نے ایک دلیل اس سلسلے میں یہ دی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، ہمارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل چاہو. اس بارے میں یہ حج کے سلسلے، حج کے لیے ایک آدمی نکلا ہے تو حج کرنے گیا. اب حج کرنے کے دوران وہ کاروبار اور تجارت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو صحابہ گریز کر رہے تھے کہ نہیں، اللہ کے لیے نکلے تو پھر کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہیں، اگر تم کرتے ہو کاروبار، تجارت کر لیتے ہو، کچھ کما لیتے ہو، اللہ کا فضل چاہ لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، تمہارے لیے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو کہا کہ یہاں حج سے مقصود کیا سب اللہ کی رضا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی ارادہ کر لیا گیا ہے نا. تو اس ارادے کی وجہ سے عمل کے خراب ہونے کی بات نہیں کہی گئی، بلکہ کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے اگر عمل میں دنیا کی ملاوٹ ہو جاتی ہے تو اس سے عمل پر کوئی فرق نہیں پڑے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا موقف. اب ان دونوں موقف سے ہٹ کر ایک ذرا بیچ کا موقف کیا، اور مجھے دو ذات انشاءاللہ ہوگی آپ کے سامنے کہ اصل کیا ہے یہ دیکھا جائے. سمجھ رہے بات؟ اصل کیا ہے؟ تو ایک آدمی اصل اس نیت سے نکلتا کہ وہ حج کرے گا مثال کے طور پر، مقصود اس کا وہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بات آئی یا پہنچنے کے بعد خیال آ گیا کہ چلو یہ بھی کر لیتے ہیں، یعنی کاروبار بھی کر لیتے ہیں، کچھ کما بھی لیتے ہیں یا اجرت کر لیتے ہیں، اور دوسرے ذرائع ہو سکتے ہیں وہاں کچھ کمانے کے، تو وہ اختیار کر لیتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں. سمجھ رہے؟ لیکن آدمی کا ارادہ پہلے سے کیا ہے؟ دنیا کمانے جاؤں گا، وہاں جا کر کیا کروں گا، ہے نا. لیکن سفر کس نام سے ہو رہا؟ حج کے نام سے یا عمرے کے نام سے ہو رہا ہے. تو اصل مقصود کیا ہے؟ دنیا نا. تو یہاں اس حج کا کوئی ثواب آدمی کو نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اصل تابع اور مطلوب، اصل کس کو بتایا جا رہا ہے اور پیچھے کس کو رکھا جا رہا ہے، اس کی بنا پر فیصلہ ہو. تو یہ بات ذرا زیادہ قابل فہم ہے. ویسے تین باتیں ہم کو ذہن میں رکھنے کی ہیں. کیا ہے بات؟ تو پہلی صورت اس سلسلے میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا کی کہ نیک عمل ہم کرتے کوئی تو
وہ ہم نیت کریں ان کی یا نہیں کریں وہ چیز ہم کو حاصل ہو جاتی ہے. سمجھ رہے بات؟ نیت کریں گے تب بھی اور نہیں کرے تب بھی وہ حاصل ہو نہیں ہے. جیسے اب وہ وضو کر کے ٹھنڈی حاصل کرنے کی بات آئی ہے نا، تو اب نیت کریں گے تب بھی حاصل ہوگی ٹھنڈک، اور نہیں کریں گے تب بھی. ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ اب حالانکہ یہاں دو عبادتیں ہیں جب آپ اپنی جگہ پر عبادت دی ہے، لیکن قریب تر ہونے کی یہ مثال دے رہا ہوں میں کہ روزہ سے مقصود کیا اللہ کو راضی کرتا ہے، لیکن ساتھ میں کیا نیت کر لی؟ فٹ ہو جائیں گے، فٹ رہیں گے، دبلے ہو جائیں گے وغیرہ. ہاں آپ اللہ کے لیے روزہ رکھیں تب بھی یہ چیز حاصل ہوگی، اور اس مقصد سے روزہ رکھیں تب بھی یہ چیز حاصل ہوگی نا. تو اللہ کے لیے رکھا اور ساتھ میں یہ بھی سوچ لیا، ٹھیک ہے. تو اگر یہ صورت ہے تو عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ رہے بات؟ اگر ایسی چیز ہے کہ جو حاصل ہونے والی اس کے لیے نیت کرے یا نہیں کرے عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. سمجھ گئے یہ بات؟ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض وہ صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا قرآن کریم کی طرف سے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ یہ فلاں کام کرتے ہوئے یہ کام بھی کر سکتے ہو دنیا میں. تو اس کی مثال تو ہمارے سامنے آ گئی ہے. جیسے ابھی ذکر آیا اس کا حج کا، تو حج کرنے جا رہے ہیں، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اجازت ہے تمہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم یہ کام بھی کر لو. تو اگر یہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایک تو یہ حج کی مثال ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قتل قتیلا فلہ سلب، جس نے دوران جہاد کسی کو قتل کر دیا تو اس سے جو چیز چھینی جائے گی، جو چیز اس سے حاصل ہوگی وہ چیز قتل کرنے والے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس ایک آدمی لڑتا ہے اس لیے فی سبیل اللہ، اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، لیکن ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ یہ بھی حاصل ہو جاتا نا. تو اگر کوئی لڑتا ہے اس لیے لا حرج، لیکن مقصود اس کو نہیں بنانا ہے. اصل کیا مقصد؟ اعلاء کلمۃ اللہ ہونا ہے. تو اس کو بھی ذہن میں رکھ کر لڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی اس لیے فرمایا کہ لوگوں کے اندر کیا ہو، کیا ہوا. بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ترغیب دینا، خوب بہادری کا مظاہرہ کیا جائے. تو اس سلسلے میں غزوہ حنین کے موقع پر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی نے 30 کے قریب لوگوں کو قتل کیا، 30 کے قریب. 30 کا جو سلب ہے نا وہ انہیں کو دیا. تحریکی کی بات ہے تو جہاں تحریک ہے، تحریز ہے یا عیادت کی بات ہے جہاں، تو وہاں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب تیسری شکل رہ جا رہی ہے. وہ تیسری شکل کیا ہے؟ تو عمل آخرت کا ہے، اور اس میں ایسی چیز کو شامل کر رہے جو خود سے حاصل ہونے والی نہیں ہے، یا اس کے لیے شریعت نے اجازت نہیں دی ہے یا ترغیب نہیں دی ہے، ہٹ کے دونوں سے. تو ایسی چیز کے ساتھ اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ پریشان کن مسئلہ ہے نا. اور آپ کے سامنے بات یہ آئی کہ آدمی اسی مقصد کے تحت کہ دنیا ہی حاصل کرنا ایک عمل کرتا ہے، تو پھر تو اس کے رائے کا ہونے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. جیسے نماز وغیرہ، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ تو ہے ہی نا، تو یا تو اتنے سوالات پیدا ہوتے نہیں. مثال کے طور پر اذان کا ایک عمل ہے، اذان یا امامت کا ایک عمل ہے، یا تعلیم کا ایک عمل ہے، اور مثال کے طور پر حج بدر کو بھی بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے نا. حج بدر ایک آدمی حج بدر کرنے جا رہا ہے، تو حج بدر کس لیے کرنے جا رہا ہے؟ کسی کی طرف سے حج کریں گے تو کچھ پیسے تو ملیں گے نا، معاوضہ ملتا، کچھ ملتا کھانے پینے کے لیے، اس میں سے بچا لے سکتے ہو، بچت ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ایک آدمی اذان دے رہا ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ پیسہ کمانا. ایک آدمی امامت کر رہا ہے، مقصد کیا ہے اس کا؟ کیا ہے؟ تو امامت اصل کار خیر ہے نا، کار ثواب ہے، عبادت ہے، لیکن اس کے ذریعے سے کیا چاہ رہا؟ کچھ. اب یہ پھنسنے کا
اب یہاں کیا کرنا چاہیے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آدمی حج کرے، مقصود اس کا کیا ہو؟ مکہ دیکھے گا، کعبہ کا دیدار نصیب ہوگا، ہے نا، اور کئی اچھے کام کرنے کو ملیں گے، اور دوسرا جو مقصد ہے جس کے لیے وہ جا رہا ہے کہ میرا ایک بھائی ہے جس کے ذمہ حج فرض ہے، تو یہ فرضیت اس کی طرف سے میں ادا کر دوں گا، وہ ولی ذمہ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں اثر ہونی چاہیے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جائے گا تو جانا تو اس کو چاہیے نا کچھ، ہے نا، ورنہ پریشان رہے گا، وہ رہے گا. اگر فاروق الباغ نہیں ہے تو پریشان تو رہے گا. اپنے پیچھے والوں کے لیے خدا اپنی ذات کے سلسلے میں تو اتنی ضرورت تو اس کو ہے کہ پیچھے والوں کی بھی ضرورت پوری ہو جائے اور خود اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے. تو اصل یہ مقصد نہیں بنا، بلکہ مقصد وہ ہے. لیکن اس کو مکمل کرنے کے لیے سے، یعنی یہ کام صحیح طور پر میں کر سکوں اس لیے مجھے اتنا مل جائے، یہ اگر خیال پیدا ہو رہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امامت اصل مقصود ہے، یہ کار خیر کروں گا میں، لیکن اس کام کو صحیح طور پر انجام دینے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو صورت کے طور پر مجھ کو مل جائے تو میں اس کو صحیح طور پر انجام دے سکوں گا، فارغ ہوگا. اسی طرح اذان وغیرہ اور دوسرے کار خیر بہت سارے اور تعلیم وغیرہ. تو ان سب کو اصل مقصود کیا ہونا ہے؟ دین کی خدمت، یہ مقصود بنا. لیکن اس خدمت کو صحیح طور پر میں کر سکوں اس کے لیے یہ چیزیں مجھے مل جائے تو اچھا ہے. تو اگر یہ بات ذہن میں آتی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تفصیلات آ گئی اور مسئلے کی تقریباً وضاحت ہو گئی ہے. آیت کا ترجمہ بھی ہو گیا، جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اب اس کے سلسلے میں تھوڑی سی بات یہ کہ یہ صرف کافروں کے لیے یا اہل ایمان بھی اس میں شامل ہے، اور تیسرا قول یہ کہ نہیں عام ہے. تینوں اقوال ہیں علماء کے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی چاہے اس کی زینت چاہے، تو اس سے مراد کون ہے؟ کفار ہے یا اہل قبلہ بھی ہے، یا عام ہے کفار بھی اور اہل قبلہ بھی. تو صحیح بات یہ کہ جو بھی چاہے گا مومنوں میں سے ہو، کلمہ گو میں سے ہو یا کلمہ گو نہیں ہے، سب کے لیے یہ بات ہوگی. اگر دنیا چاہ رہا ہے تو پھر آخرت میں اس کو ملنے والا نہیں ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو پڑھ کے بات ختم کریں گے انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، دینار کا بندہ نامراد ہلاک، درہم کا بندہ نامراد. یہ قیمت ہے آسمان عربی، یہ کیا قیمت ہے؟ دینار درہم کیا قیمت ہے نا، قیمت یہ نہیں ہے. اساس سامان بھی کبھی مطمئن نظر ہو سکتا ہے. تو آگے کا تعیس عبد الخمیسہ، چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے، اور آگے کا تعیس عبد الخمیلہ، کمبل کا بندہ ہلاک ہو جائے، تو یہ دینار کی بندگی کرنے والا، درہم کی بندگی کرنے والا، چادر کی بندگی کرنے والا اور کمبل کی بندگی کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہچان بتا دی، ان اعطیا رضیا وان لم یعطا سخطا. اگر دے دیا جائے نا تو خوش ہو، اور نہیں دیا جائے تو خراب. تو خوشی اور ناراضگی کا معیار کیا ہے؟ دینا ہے، دینا، پانا اور نہیں پانا. پا رہے تو خوش ہے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا، اور نہیں پا رہے تو کیا ٹھیک نہیں چل رہا، غلط ہو رہا. بات سمجھنے کیا کہہ رہا ہوں؟ زبان کب کھلتی ہے؟ ہاں، جب نہیں ملے. میرے تو زبان کیا ہے؟ برائی اگر ہو رہی ہے نا کسی جہت سے کہیں بھی، تو اس پہ ملے تب بھی ٹوکنا ہے اور نہیں ملے تب بھی ٹوکنا ہے کہ نہیں؟ ایک مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، مل رہا تو نہیں ٹھیک ہے، سب ٹھیک، اچھا برابر ہے، اور نہیں ملے تو پھر زبان نہیں، یہ اچھا نہیں ہو رہا، یہ برا ہو رہا، یہ خراب ہو رہا، یہ چل رہا اچھا برائی. یہ کیا ہے؟ کس کی بندگی ہے؟ یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے، آخرت طلبی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا طلبی ہے اور دنیا کی بندگی. درہم، دیرار، کپڑا، سامان، فلاں اور فلاں چیزوں کی بندگی ہے. تاکہ ایسے لوگ کیا ہوں گے
ہلاک ہوں گے، ان کے لیے ہلاکت کا پیغام ہے۔ کہا کہ تعیسا ونتکسا یا ونتکسا، یہ ہلاک اور نامراد ہو اور یہ ذلیلی ہوں گے، سرنگو ہوں گے، ہے نا۔ کہا وَإِذَا شِيكَ فَلَنْتَقَشَ، اگر ان کے پیروں میں کانٹا چھپ جائے تو نکالا نہیں جائے، فَلَنْتُقِشَ، نہیں نکالا جائے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر ان پر مصیبت آئے تو ان کی مصیبت دور نہ کی جائے۔ یہ چونکہ دوسروں کے پیچھے بھاگے نا، دنیا کے پیچھے، مصیبت آ گئی تو پیچھے دنیا کے بھاگنے میں دنیا کو بچا سکتی ہے، ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ دنیا میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، جس کے پیچھے بھاگنا چاہیے تھا اور جو فائدہ اور نقصان سے بچانے والا ہے وہ تو ہے ہی نہیں پاس، وہ مطلوب ہی نہیں تو کیوں بچائے گا؟ تو مصیبت آتی ہے تو قائم رہتی ہے، اور مسلسل مصیبت ایسے لوگوں کو کیا کرتی ہے؟ پریشان کرتی ہے، گھیرے رہتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پیر میں کانٹا چبھے تو نکالا نہ جائے کا مطلب کیا ہے؟ مصیبت میں پڑے تو بس پڑے رہے، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی خبر گیری کرے ہی نہیں، ان کو مصیبت ہی میں چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کردار ہے۔ کون سا کردار؟ دنیا داری والا کردار، دنیا چاہنے والوں کا کردار۔ اس کے برعکس ایک اور کردار ہے، تو اس کو بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طوبیٰ لعبد، اس بندے کے لیے طوبیٰ ہے۔ طوبیٰ جنت کا نام ہے، جنت میں ایک جھاڑ ہے، درخت ہے، اس کا نام حدیث موجود ہے سلسلے میں صحیح مسلم، یا پھر طوبیٰ طیب سے مؤنث ہے، اطیب سے، تو اچھا ہی ہے ایسے بندے کے لیے، خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ کون سا بندہ؟ آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہو۔ گھوڑا ہونا ضروری نہیں ہے، کچھ اور بھی لگام ہو سکتی ہے، سمجھیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے راستے میں گھوڑے کی لگام پکڑا ہوا ہو، اشعث رأسہ، اس کے بال گردہ ہو، پراگندہ ہو، مغبرۃ قدمہ ہو، اس کے پیروں میں بھی گرد و غبار ہو اللہ کے راستے میں چلنے کی وجہ سے۔ کا ان کان فی الحراسہ، اگر پہرے داری میں رکھ دیا جائے نا، کان فی الحراسہ، پہرے داری میں رکھ، اور وہ ان کان فی الساقہ، اگر پیچھے رکھ دیا جائے، لشکر ہے اس لشکر کے پیچھے کر دیا جائے کہ آپ کی جگہ ادھر ہے، تو کان فی الساقہ، ساقہ ہی میں رکھ، کوئی مراد نہیں ہے نا، اور آگے بڑھنے کا کوئی جذبہ نہیں۔ کس کے لیے کر رہے سب؟ آگے رہیں گے جب بھی اللہ کے لیے، اور پیچھے رہیں گے جب بھی اللہ کے لیے۔ اور نمونہ کیا ہے؟ نمونہ ذکر کر رہا ہے نا، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا، چرچا بہت ہو گیا۔ کون سا چرچا ہے؟ جس جنگ میں خالد ہوں گے اس جنگ میں شکست ہو ہی نہیں سکتی، اس طرح کا ظاہر بنتا جا رہا لوگ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب فراست شخص، ایسی چیز کو کب برداشت کرنے والے کہ نفع و نقصان، فتح اور جیت کو کسی شخص کے ساتھ جوڑا جائے؟ فتح و نصرت کدھر سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کسی کو بھی سبب بنا سکتا ہے، تو خالد ہی کیوں؟ اس طرح کی باتیں پہنچ رہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیئر کرنا، صاف کر دینا ہے، فرمان جاری کیا، یہ لیٹر پہنچے گا، ہے نا۔ خالد پیچھے آئیں گے اور آگے کون جائیں گے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ، اب آگے تھے پیچھے کر دیا، لوگوں نے کہا کہ کیا کیا؟ آپ کہیں تو آپ کے ساتھ ہے، آپ اگر کہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کہا کہ اگر عمر کے لیے لڑتا تھا نا، عمر کے لیے تو منع ہوتا تھا، تو پھر کچھ کرتا تھا، کس کے لیے لڑ رہا تھا؟ اللہ کے لیے، تو آگے بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور پیچھے بھی کس کے لیے لڑوں گا؟ اللہ کے لیے۔ تو یہاں آگے رکھ، کہیں بھی رکھ دیا جائے آدمی مطمئن رہتا ہے، اس کو اعتراض ہوتا ہے ہی نہیں۔ سراپا کیا ہے؟ خلوص ہے، سراپا خلوص۔ دین میں اپنی ذات نہیں ہے، نگاہ میں اپنی ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دین ہے نا، دین کی خدمت ہے۔ کسی بھی کام اور پوزیشن پر رہتا ہے، اللہ کے دین کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ کہا
لوگوں کی نگاہ میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو کب اس استقدر تب یہ ادھر لوگ کہیں جائے کہ اجازت طلب کرے نا، تو اتنا بے وقت ہے لوگوں کی نگاہ میں کہ اجازت دینے لوگ انہیں پوچھے نہیں، اسلام سمجھائے نہیں جا کے ٹھیک ہے یہ تشریف لائیے بیٹھیے نا، نظر انداز کر کے جائے، کہہ دو کہ نہیں ہے وغیرہ ہے نا، اس طرح کا رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا جائے. وَإِن شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، اگر شفاعت کرے وہ تو اس کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے، کسی کے بارے میں کہہ دے کہ دیکھیے کر دیجئے وغیرہ کچھ بھی، تو اس کی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اگر سامنے والا اس کی بات نہیں مانے تو سامنے والے کو کچھ اثر پڑے گا. سامنے والے کو معلوم ہے کہ اس کی بات مانیں گے تب بھی برابر، نہیں مانیں گے تب بھی برابر. ماننے کی بات کا بات یہ ہے کہ جب کہ سامنے والا ناراض ہو جائے گا، اس کی ناراضی سے کچھ فرق پڑنے والا ہے، جب فرق ہی نہیں پڑنے والا ہے تو شفاعت کیوں کریں گے، نہیں مانیں گے، نظر انداز کر دیا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جینا چاہیے، اس کے لیے آخرت کے لیے جینا چاہیے، ہے نا. تو پہلے باب گزر چکا ہے کہ یہاں کی تعریف، یہاں کی توصیف، لوگوں کی تعریف، لوگوں کی توصیف یہ کچھ بھی فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے. گمنام رہے، بے نام رہے، کوئی پہچان نہیں رہے، یہ اچھا ہے اس کے مقابلے میں کہ نام ہو جائے، مشہور ہو جائے، سوچنا لگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب حاضری ہونا تو ناکام ہو، نامراد ہو جائے، ہے نا. اس لیے اس کا پیغام کیا ہے؟ آخرت کو مطمئن نظر بنانا چاہیے، آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور اصل چیز کیا ہے؟ آخرت طلبی ہونی چاہیے، دنیا طلبی نہیں ہونی چاہیے. دنیا میں تو خوش ہے، نہیں ملے تو خوش رہیے، کریں گے اور نہیں کریں گے تو ہم معیار دنیا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آخرت ہونا چاہیے. آگے رہیں گے تب بھی کریں گے اللہ کے لیے، اور پیچھے رہیں گے تب بھی اللہ کے لیے کریں گے. اللہ اس مشکل کو ہم سب کے لیے آسان بنا، ایسی خصلت ہمارے اندر پیدا. آمین و آخر دعوانا